बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, मोस्ट वेलकम माई शो। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को भी प्रेस कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। आज जुम्मा है, 7 अगस्त है, 23 सफ़र है और 23 ही सावन है। जुम्मे का दिन है, बड़ा मुतबरिक दिन होता है। कहा जाता है कि अल्लाह के वैसे तो सारे दिन ही पसंदीदा है, लेकिन जुम्मे के दिन को कहा जाता है कि इसकी बड़ी फजीलत है। और इस फजीलत के दिन को ही गवा करके मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ उसकी बारगाह में कि अल्लाह ताला ये दिन मेरे देखने वालों की ज़िंदगियों में बेहद खुशगवारियत, बेहद आसानियाँ और आसूदगी लेके आए। अगर कोई मेरा दोस्त किसी बीमारी का शिकार है तो उसे सेहत अल्लाह ताला अता फ़रमाए, को माली मुश्किलात हैं तो वो मसला हल कराए, कारोबारी मसला है वो भी हल कराए, कहीं नौकरी का मसला है वो भी हल कराए, कोई रिश्तों में पेचीदगी अल्लाह ताला उसमें भी बेहतरी लेके आए। आप जिस काम में हाथ डालें अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आज के जो मेरा वीलॉग है उसके 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ पहले ही कि आने वाले चंद दिनों में एक मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आने वाला है और इस कहा यह जा रहा है कि ये स्कैंडल इतना हैवी होगा कि ये इस सिस्टम की जो रही सही कसरें हैं ना वो भी पूरी कर देगा, हिला के रख देगा। ये जो छोटे छोटे आपको लग रहे हैं ये बहुत ही छोटे लगेंगे, ये जो बड़े बड़े लग रहे हैं ना करप्शन, ये बहुत छोटी लगेंगी। कहा यह जा रहा है कि इस सिलसिले में एक फ़ाइल, बड़ी हैवी फाइल जो है वो बनी है और ये किसके ख़िलाफ़ बनी है, कब इस्तेमाल होने जा रही है, मेरे आज के व्लॉग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा ये कि हुकूमत ने फिर PTI से कहा है कि जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। ये मुज़ाकरात की दावत इससे पहले बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि PTI वाले मैं हाथ में बढ़ा रहा हूँ, पकड़ ले। ये अचानक गेम क्या बदली है और PTI इस वक्त उसकी पोजीशन जो है वो ऑल टुगेदर चेंज क्यों हो गई है। कल तक की पार्टी जिसके ऊपर बैन लगाने की बात हो रही थी और नून लीग के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा था कि हम PTI को कलअदम पार्टी जमात करार देने जा रहे हैं, आज वही पार्टी इतनी अहम क्यों हो गई है और ख़ाली पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए नहीं अहम हुई, सिस्टम के लिए क्यों अहम हो गई और सिस्टम के लिए कैसे अहम हुई है। अब दूसरा टॉपिक मेरा ये है, बड़ा हैवी टॉपिक है ये कि PTI की पोजीशन अचानक कैसे बदल गई और इतनी बदल गई कि हर बंदा उससे चाहता है कि उसके साथ मुज़ाकरात हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूबों का प्रेशर इतना बड़ा है कि अब पंजाब हुकूमत को अब मजबूरन बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़ रहे कि किसी तरह ये जो हम पे प्रेशर आया है ना गवर्नेंस का, ये किसी तरह कम हो, हम बल्दियाती इंतखाबात करा लें और बल्दियाती इंतखाबात कराने के बाद ये है कि जी गवर्नेंस नहीं होती और एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट के इशू हैं, बल्दियाती इंतखाबात से इस पर किसी तरह काबू पाया जा सकता है। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ईरान की सूरत हाल आपको पता है कि ईरान और ओमान में ये तय हो गया कि भाई हम अब जो ये आबना हुर्मज़ है इसको दोनों आधा तेरा आधा मेरा वाली पोजीशन होगी और तय हो रहा है, रूट्स तय हो रहे हैं कि ईरान की तरफ से कौन जाएगा, कौन से जहाज़ का रास्ता क्या होगा। दूसरी तरफ जो अंकल ट्रंप है उन्होंने उतना पता लतीफ़े सुनाते रहते हैं, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुज़ाकरात कामयाब हों क्योंकि मैं इंसानों को मरता नहीं देख सकता। सुभान अल्लाह, क्या जुमला बोल दिया ट्रंप अंकल आपने कि आप मरता नहीं देख सकते। और दुनिया में सबसे ज़्यादा हलाकतें ईरान अमेरिका ने की है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों का कत्लेआम अमेरिका ने किया। हिरोशिमा, नागासाकी, वियतनाम, इराक, शाम, लेबनान, उर्दन, मिस्र, लीबिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। कहते हैं हम इंसानों को मरता नहीं देख सकते। वाह बल्ले बल्ले भी। वैसे सुबह सुबह यकीन करें मेरा मूड अच्छा कर दिया ट्रंप अंकल ने, ऐसी बात की है कि मेरा हादसा नहीं रुक रहा। और मैं तो हैरान हूँ कि इस पे अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि ट्रंप साहब ने जो बयान दिया है इसके ऊपर इन्हें आलमी अमन अवार्ड मिल जाना चाहिए। कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अब वो कहेंगे नहीं, उन्होंने गल थोड़ी जी मुक जी गई है। सऊदी अरब गए अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, कहा जा रहा है कि उत्थे जाके मिनतरले करेंगे, आर्मी चीफ साहब भी साथ गए हैं, शायद वहाँ पे कोई दोस्त बैठ के कोई बातचीत करा दी जाए, हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी
اب ایک بات کو سمجھیں, ایک بندہ گاڑی بس چلا رہا ہے اور ڈرائیور اچانک کہتا ہے کہ لو جی بھائی جان گل ہے وے کہ بس کے نا اب بریکیں فیل ہو گئی ہیں اور بھائی جان اس کا ٹائرائڈ بھی کھل گیا ہے اور ایسے پچھلے 2 ٹائر بھی پاٹ گئے نے, آگے کھائیاں ہیں, تو کیا کہتے ہیں میرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ بھی نکل گیا ہے, لیکن بس جو ہے نا وہ پہنچے گی اپنے اڈے پہ. تو کیسے پہنچے گی بھائی؟ مسافرت ہے تو اتنا کرتا بھائی. ایک بس جس کے ٹائر بھی بس ہو گئے ہیں, جس کا ٹائرائڈ بھی کھل گیا ہے, جس کے بریکیں بھی فیل ہو گئی ہیں, وہ کھائیوں میں جا رہی ہے, تو کیسے بچے گی؟ یہ سسٹم جو جب وہ خود وہ ایک ڈرائیور جو ہے اس سسٹم کا, وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی جان یہ سسٹم کولیپس کر گیا, تو پھر مطلب کولیپس کر گیا. اس کے بعد وہ اگر وہ کہے جی نہیں سواریاں بے فکر ہیں, کچھ نہیں ہوگا, اور کلینر کو بھی کچھ نہیں ہوگا, وہ اندر ہی بیٹھا رہے گا, بھائی نہیں رہے گا. جب یہ بات ہوگی تو بہرحال اب اس سعودی عرب گئے, دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن جو بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ جی آنے والا وقت بڑا ہی خوفناک ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو نون لیگ نے ایک بیانیہ بنایا گوگی کا, فرا گوگی کا, اور اس میں کہا کہ جی بڑی کرپشن اس نے کی, اور پھر اس کے بعد بزدار کے اوپر ڈالا گیا کہ اس نے بڑی کرپشن کی. تو اب ذرا پہلے میں اس کرپشن کی طرف آ جاؤں. میں کسی کرپٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, فرا گوگی ہو, بزدار ہو, یا کوئی بھی ہو, لیکن اس پہ الزام فرا گوگی بھی ہے کہ جی اس نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لی. کتنے کے لیے ہوں گے یار؟ 2 کروڑ, 3 کروڑ, 5 کروڑ, 10 کروڑ, 20 کروڑ. میں کہتا ہوں چلو جی 50 کروڑ, 100 کروڑ. اور بھائی آپ نے تو ایک طیارہ 1200 کروڑ کا خرید لیا ہے. انہیں ساری زندگی جتنی کرپشن کی تھی اور اتنا تو اس کا آپ نے طیارہ لیا. لیکن بتانے والے یہ بتا رہے ہیں, میری کسی سے بات ہوئی بڑے بارسوخ آدمی سے, وہ نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی نہیں تھا, لیکن ویسے بڑا بارسوخ ہے, ہمیں نا نہیں لانا, معلومات ہیں. انہوں نے کہا جی کرپشن بہت بڑی آنے والی ہے. میں کہا جی صاف پانی ستھرا پنجاب کی, تو وہ ہنس پڑے, کہتے ستھرا پنجاب کی کتنی کرپشن ہوگی؟ میں نے کہا جی اس کے علاوہ اور بہت ساری پنجاب میں کرپشن کی وہ ہیں. اس نے کہا اتنی بڑی کرپشن کی ایک فائل بن گئی ہے جو آنے والے کچھ دنوں میں جب اوپن ہوگی تو کنے چو دھواں نکلے گا لوگوں دے. یہ فرا گوگی تو آپ کو فرشتہ لگے گی, اتنی بڑی کرپشن ہے. میں نے کہا یہ 3,500 روپے کی جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگ رہا ہے کہ 3,500 ارب روپے جو ہے وہ لے کے دبئی انہوں نے ڈمپ کر دیے, تو کیا اس سے بھی بڑی کرپشن ہوگی؟ انہوں نے کہا یہ بھی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو وہ ہماری آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی کہ سرکاری محکموں میں کچھ 300 ارب روپے کی بے ضابطگی ہے, تو یہ کم ہے. تو ان کا یہ اس سے بھی بڑی ہوگی وہ. میں کہا اللہ خیر کرے, کیا کسی نے پاکستان کو گروی رکھ کے پیسے تو نہیں بٹ لے, وہ جعلی رجسٹری کرا دی ہو پاکستان کی؟ انہوں نے کہا جی جب وہ فائل سامنے آئے گی تو آپ کے لیے بڑا اچنبے والی بات ہوگی, آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس فائل میں کس لیول کی کرپشن ہے. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے فیصل ووڈا نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کی ایسی کہانیاں سامنے آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے, اور پھر کچھ انٹرنیشنل کرپشن کی بھی کہانیاں آئیں گی, اور پھر جناب علی کچھ ایسے بھی کہنے میں معاملات آئیں گے کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر سے کے منہ سے اصل نقاب اتر جائے گا. اب کرپٹو کرنسی کا جو معاملہ ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب کے صاحبزادے براہ راست انوالو ہیں, ابھی وہ کیس تو آئے نہیں انٹرنیشنل لیول پہ. اب وہ چھوڑ دیں اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کے نام کے ساتھ جو کیس غیر ملکی خواتین کا چل رہا ہے, وہ کیا ہوا اس کا ابھی تک کیا عدالتی کارروائی کچھ نہیں پتہ. لیکن کل میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کام کر کے پتہ کروں گا کہ جی اب اس ٹائم تازہ ترین لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی فیصل ووڈا بہت پہلے آپ کو اس بات کی انڈیکیشن دے چکے تھے کہ جناب علی مشتری ہوشیار باش بڑا اسکینڈل آنے والا. بس میں نے اتنا آپ کو بتا دیا ہے. اچھا اسی لیے آپ ذرا دیکھیں, میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ نون لیگ کے کچھ لوگوں نے اپنے لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ بھائی جان کچھ ہو جائے, آپ ہمارے جتنے کیسز ہیں نیب میں اور ادھر ادھر اس سب کی ایک تفصیل بنائیں اور سب کی اسٹیٹس بتائیں کہ کس کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ بات مجھے ایک پنجاب کے بہت بڑے گھرانے کے کسی ایک خاص فرد کے قریب آدمی نے بتائی کہ جناب یہ وہاں پہ سوچا جا رہا ہے.
जो जाती उम्रा में इजलास हुआ था उसमें नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा सबको कि चुप कर जाएं? क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इस बार जो कुछ भी होगा, हो सकता है कि इमरान खान बाहर और नवाज शरीफ अंदर हो। ये कोई भी पॉसिबल है कि इस तरह का हो सकता है। और यही वजह है कि क्या कहते हैं, नून लीग ने इस मामले पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली है कि कोई बात पे बोलना नहीं है। स्कैंडल अभी चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाएँ गुज़िश्ता रोज़ना जो पीटीआई के चीफ वेब है आमिर डोगर, उन्होंने अयाज सादिक साहब से मुलाकात की, स्पीकर कौमी असम्बली से। इस मौके पर चौधरी फजल इलाही, डॉक्टर फजल इलाही चौधरी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, वज़ीर मुमलिकत थे। वहाँ पे वज़ीर मुमलिकत ने, फजल इलाही साहब ने आमिर डोगर को कहा कि जी हम आपको एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की दावत देते, आप मुज़ाकरात करें। अब ज़रा आप समझें कि नून लीग जिसने आपसे 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर इत्तलात ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई एक कलादम जमात है और उसका हमने फ़ैसला सूली कर लिया है, बाज़ाब्ता ऐलान हम बाद में करेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पीटीआई एक मुल्क दुश्मन जमात है जो पाकिस्तान के इदारों पे हमला करती है, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाती है। तीसरी तरफ एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा बहुत सारे मौक़ों पे जो फ़ैसला साज हैं उन्होंने पीटीआई के लिए इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो वतन दुश्मन ये और वो। अब ये तीन चीज़ों को आप सामने रखें कि तीन स्टेक होल्डर ने क्या कहा पीटीआई के लिए। लेकिन अब जब आप ये देखते हैं कि जी अब हुकूमत पीटीआई से कह रही है कि जी हमसे मुज़ाकरात कर लें, आप जनाब हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठें, हम बात करते हैं, और जहां आपने तजवीज़ की हम वहां बैठ के बात करने को तैयार हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने जलसे में सरेआम कहा कि जी मैं पीटीआई वालों की तरफ हाथ बढ़ाता हूं, पीटीआई वाले मेरा हाथ थामे और हम उनके साथ चलना चाहते हैं। और अंदर खाते भी पिछले 2 सालों में पीपल्स पार्टी ने कई दफ़ा पीटीआई को ऑफ़र की है कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं, हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अब तीसरी तरफ जब ये सिस्टम लपेटे जाने की इतलात हो रही हैं तो कहा यह जा रहा है कि कौमी हुकूमत अगर बनती है तो पीटीआई को भी लूप में रखा जाएगा। अब तीनों स्टेक होल्डर आज पीटीआई उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि तीनों चाहते हैं कि पीटीआई उनके साथ बैठ जाए। पीटीआई का मतलब कई बैरिस्टर गौर नहीं है, ना पीटीआई का मतलब है कि सलमान अकरम राजा। पीटीआई का मतलब वो है वो जो अडयाला में बंदा बैठा हुआ है, वो उत्तों तो ना जो मर्जी करो वो है, ये तो है ही आप लोगों के साथ। इमरान खान की अहमियत इस गए हर रोज़ जाने गुजरते रोज़ के साथ उसकी अहमियत डबल होती जा रही है, उसकी इम्पोर्टेंस डबल होती जा रही है। अगर हामिद मीर ये कहते हैं कि अब वज़ीर दाखिला ने इमरान खान से मुलाकात की अडयाला में, तो किस सिलसिले में की होगी, ज़रा सोचें आप। क्या मैंडेट होगा जिसकी वजह से उन्होंने जाके मुलाकात की होगी। इमरान खान की अहमियत का अंदाज़ा करें कि आज 3 वो क्वार्टर जो पीटीआई को और इमरान खान को ये कहते थे कि जी ये तो नाकाबिले कबूल है, आज वो उसके गिर्द चक्कर काट रहे, उसके गिर्द चक्कर काट के उससे कह रहे हैं कि जी हमारे साथ इसके मामलात किसी तरह ठीक हो जाए। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि एक जेल में बैठा हुआ शख्स अपने इस्तकामत की वजह से 3 साल उसने जिस इस्तकामत से गुजारे, जिस मर्दानगी से गुजारें, जिस बहादुरी से गुजारें, उसका नतीजा ये कि आज उसके ख़िलाफ़ जितने इल्ज़ामात हैं ऐसे लगता है झूठ फुस। आज अवाम उससे मोहब्बत 2018 में इतनी नहीं करती थी जितनी आज इमरान खान से मोहब्बत करती है। वो लोग जो इमरान खान को कहते थे माइनस हो गए, आज इमरान खान के पीछे पीछे भागते फिर रहे। आज इमरान खान से वो चाहते हैं कि उनके किसी तरह इमरान खान से मामला तो उनके तय हो जाए। मैंने आपको तीनों चीज़ें तजिया के तौर पे पेश कर दी हैं, इनमें कोई भी चीज़ काबिल तरदीद नहीं है। अब आ जाए जी बल्दियाती इंतखाबात। जैसे जैसे नए सूबों का प्रेशर बढ़ा है और 5 लोगों का कहा जाता है कि ये सूबों के ख़िलाफ़ हैं, उनमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, जरदारी, बिलावल भुट्टो। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनकी नज़र में ये 5 लोग हैं जो रुकावट है नए सूबों की। अच्छा, फिर कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी वाले जो है ना
وہ سندھ کارڈ کھیلیں گے، پنجاب والے پنجاب کارڈ کھیلیں گے۔ میں نے منصور علی خان کے شو میں یہی بات کی کہ بھائی کیسے کھیلیں گے، ان کے ہاتھ میں مینڈیٹ ہی نہیں ہے، نہ پنجاب کا مینڈیٹ نواز شریف کے ہاتھ میں، نہ سندھ کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں۔ پنجاب والوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ان کو، اور 8 فروری کو عمران خان کے حق میں ووٹ دے دیا۔ نواز شریف دونوں جگہ سے ہار گئے، ایک کینسر زدہ عورت جو جیل میں تھی اس سے ہار گئے، مریم ایک نوجوان کے سے میٹ شرافت سے ہار گئی۔ تو وہ یہ کس طرح سے کوئی سیاسی کارڈ کھیل سکتے؟ اتنی جرت نہیں کہ چیئرنگ کراس دیتے 50 بندے اکٹھے کر لیں، تو انہوں نے کہاں سے کھیلنا ہے؟ بہرحال اب وہ کہتے ہیں نا جب کیا کہتے ہیں پریشر بڑھا ہے، تو اب اسے ڈیفیوز کرنے کے لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت نے 18 ارب روپے ریلیز کیے ہیں بلدیاتی انتخابات کرانے کے، تاکہ بلدیاتی انتخابات ہو کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولیوشن آف پاور اور لوگوں کو ان کے دہلیز تک وہ نہیں مل رہا، صوبہ جو ہے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے گورن نہیں کیا جا سکتا، تو بلدیاتی انتخابات کرا دیے جائے تاکہ لوگوں کو کیا شوئی ہو۔ یہ بھی میں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی ایسا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، 5 دفعہ مجھے فیصلہ کن شخصیت نے 5 دفعہ کہا کہ واپسی نہیں ہوگی، کہتے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 5 دفعہ۔ میں نے کہا پھر وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی تو انہوں نے کچھ، کہتے ہیں ہاں انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہا کہ اس سے اچھا موقع پی ٹی آئی کو نہیں ملنا کہ پی ٹی آئی اس موقع کو کیش کرائے۔ اب یہاں سے اگر آپ سمجھیں کہ جو جلسہ ہوا اس میں انہوں نے جو ایک دم یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ ہم اسلام آباد موو کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، کہیں نہ کوئی انگیجمنٹ تو موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ یہ فیصلہ دے دے کہ جی عمران خان سے جا کے آزاد وکلا کا پینل ملاقات کرے گا، یا کوئی کمیشن جا کے ملاقات کرے گا اور ان سے ان کا تفصیلی انٹرویو کرے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معاملات کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کی رپورٹ تو مسترد کر دی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بشرا بی بی سے ان کی بیٹی اور بھابھی بھی ملتی ہیں ہر ہفتے۔ سو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا، تھوڑا بہت تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی۔ اچھا جی اب آ جائیں، میں جماعت اسلامی کا سر ہاں سن لیں۔ جماعت اسلامی کل یعنی آج پورے پاکستان میں مظاہرے کرنے جا رہی ہے، اور 510 مقامات ہیں جہاں پہ جماعت اسلامی مظاہرے کرے گی۔ اب یہ 510 مقامات پہ جماعت اسلامی کیا کرتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پورا پاکستان جو ہے نا وہ چوک کر دیں گے۔ آپ ایک بات سمجھیں، اگر کوئی بھی جماعت پاکستان میں مظاہرے کرتی ہے اور اسے اہتمام سے مظاہرے کرنے دیا جاتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں، کسی اور کی خوشنودی یا کسی اور کے اپروول سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے مظاہرے کو بھی اگر آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ اس سسٹم کے خلاف ایک عدم اعتماد ہے، اور اگر جماعت اسلامی پورے پاکستان میں مظاہرہ کرتی ہے اور وہ اس سسٹم کو کہتی ہے کہ یہ سسٹم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اور جو حکمران ہیں وہ ناکام ہو گئے، تو یہ وہی بات ہے جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں، اور وہ کسی اور طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سسٹم کی ناکامی کو کس طرح پروو کرایا جائے گا، کس طرح اس پہ ٹھپا لگایا جائے گا، اور یہ سسٹم آہستہ آہستہ اپنی موت کیسے مرے گا۔ آج جماعت اسلامی اس پہ کر رہی ہے۔ اچھا جی اب آخری سن لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جس بچی سے زیادتی ہوئی تھی اس کے اہل خانہ جو ہیں ان کا پتہ نہیں چل رہا کہاں چلے گئے، انہیں اغوا کر لیا ہے، پولیس اٹھا کے لے گئی ہے، انہیں زبردستی وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا ہے۔ بالکل خاموشی ہے۔ پولیس کے ترجمان نے بھی اس بات پہ، ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے اپنی اس بات کو اتنا سیریس لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدعی غائب کر دو۔ اب اسی مدعا غائب کرنے کے دوران لاہور پولیس کا ایک نیا کارنامہ سامنے آ گیا۔ کارنامہ یہ ہے کہ ٹاؤن شپ پولیس نے 2 عورتوں کو لیا حراست میں۔ اچھا، دونوں کو کہا ان پہ الزام لگایا کہ جی یہ دونوں نشہ بیچتی ہیں، اور جناب علی نشہ بیچنے کے بعد وہ انہیں اٹھا کے لے گئے، ایک انمول اور ایک آمنہ۔ جو ان میں ایک خاتون ہے انمول، اس کی 4 ماہ کی شیرخوار بچی بھی ہے۔ جب اہل خانہ ان کے پیچھے تھانے گئے تو ان سے کہا گیا کہ جناب ہم نے انہیں جیل بھیج دیا۔
اور پھر ایک ASI نے ایک انہیں FIR پکڑائی کہ جی آپ عدالت جائیں اور جا کے ان کی ضمانتیں کرائیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں خواتین تو وہ تو انتقال کر گئیں, انہیں مار دیا گیا. اور جب مارنے کے بعد ان کے لواحقین کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جسموں پہ تشدد کے نشان تھے اور بے تحاشا تشدد کے نشان تھے. ابھی تک اس کی پوسٹ مارٹم نہیں کروائی گئی پولیس کے حوالے سے. اس سے میں آپ کو جو بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ پنجاب ایک غیر محفوظ صوبہ بن کے رہ گیا ہے, جس میں پولیس کو اتنا سر چڑھا دیا گیا ہے کہ اب اس کی نظر میں کسی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, کسی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جنہیں چاہے جہاں چاہے گولی مار دیں, تشدد سے مار دیں. آپ ایسا کریں نا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا پنجاب میں وہ مریم صاحبہ نے انقلاب لے آئے, وہ جا کے ایک FIR کٹوا کے دکھا دیا, اوریجنل جینون FIR. اگر آپ FIR کٹوا دیں گے, میرا سب کو دعویٰ ہے, اور وہ مجھے لا کے پروف دے دیں گے کہ آپ نے 1 روپیہ خرچے بغیر FIR کٹوا دیے, تو میں آئندہ سے یہ کہنا چھوڑ دوں گا کہ پنجاب جو ہے وہ پولیس اسٹیٹ بن کے رہ گیا ہے, جس میں کسی عورت کی کوئی عزت نہیں, جس میں خواتین کی کوئی عزت نہیں, انہیں جان سے مار دیں, انہیں قتل کر دیں. اب یہ 2 خواتین جس کی 4 ماہ کی ایک شیرخوار بچی ہے, اگر فرض کریں میں یہ بات مان لیتا ہوں آپ کی کہ وہ نشہ بیچتی تھی, تو نشہ بیچتی تو وہ بھی ہے جس نے یہ کیا نام ہے جیل کے اندر عالیہ حمزہ پہ حملہ کیا ہے. PTI والے تو یہ الزام لگا رہے. تو 2 اسٹینڈرڈ ہیں, جیڑی بیچے گی آئس وہ معزز کہلائے گی, اور جو چرس بیچے گی وہ مجرم کہلائے گی. یہ پنجاب پولیس کو جو پیسے نہیں دے گا وہ مجرم کہلائے گا, یا وہ جس مرضی معذور لڑکی کو بھیک مانگنے والے کو اٹھا کے لے آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ تھانے کے اندر زنا بالجبر کریں گے. یہ جو عورتیں ہیں ان کو جناب تشدد اتنا کریں گے کوئی مر جائے, ایک مر جائے گی, انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہو گیا کوئی گئی. جب دونوں ہی مر گئی تو اس کا مطلب ہے آپ نے کس لیول کے اوپر ان کو ٹارچر کیا کہ وہ دونوں مر گئی. اس کا تو جواب اب پنجاب پولیس کو دینا پڑے گا. میں تو یہ بات چھیڑتا رہوں گا جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. شام کو انشاءاللہ بات ہوگی.